ڈاکٹر اسرار احمد کا قرآن سے شغف اور زبان و بیان پر قدرت کے باب میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب بھارت کے ضلع ہریانہ میں مورخہ 26 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے اور گورنمنٹ کالج سے FSC کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1954 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کرنے کے بعد 1965 میں جامعہ کراچی سے MA کی سند حاصل کی۔ آپ نے 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ زمانے طالب علمی سے ہی ان کی شناخت مدرس کے طور پر ہوئی تھی اور انہوں نے درس قرآن دینے بھی شروع کر دیے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی سے استعفیٰ دینے کے بعد آپ 2 سال تبلیغی جماعت سے بھی منسلک رہے، جس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور بالخصوص 1965 کے بعد آپ نے اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے بھی وقف کر دیا تھا۔ 1967 میں آپ نے ایک کتاب اسلام میں نشات ثانیہ کرنے کا کام کیا، جس میں آپ نے اپنے کام کی وضاحت کی۔ 1970 اور 1971 ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا، جب انہیں حجاز مقدس میں ایک لمبے عرصے تک قیام کا موقع ملا اور حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ دوران حج انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس ترک کرنے کا اہم فیصلہ کیا اور 1971 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کی بنیاد رکھی۔ 1975 میں اسلام کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام توانائیاں تحقیق اور اشاعتیں اسلام کے لیے وقف کر دیں اور 1976 میں قرآن اکیڈمی قائم کی۔ مختلف پلیٹ فارمز قائم کرنے کے بعد انہوں نے ملک بھر میں مختلف نوعیتوں سے فہم قرآن کی تحریک بھی شروع کر دی۔ نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، ہفتہ وار درس قرآن، سالانہ قرآن کانفرنس اور اس کے علاوہ متعدد پہلوؤں سے قرآن کریم کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ وہ قرآن کریم کے اندر اتر گئے تھے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اوپر کھول رکھا تھا۔ اسی لیے ان کی شخصیت قرآن کریم میں رچ بس گئی تھی کہ وہ عہد حاضر میں شاید پورے عالم اسلام میں قرآن کے سب سے ممتاز مبلغ اور طارق کی حیثیت سے سامنے آئے۔ 1978 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے PTV پر پروگرام القرآن شروع کیا، جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور اس پروگرام کو PTV کی تاریخ کے مقبول ترین مذہبی پروگرام کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔ جبکہ الہدیٰ نامی پروگرام سے ان کی شناخت پاکستان کے ہر گھر میں پہنچی۔ ان کے TV پروگرام کے لیکچرز کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اسلامی تہذیب کا احیاء اسلام کی نشات ثانیہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان پر عمل کریں۔ 1981 میں اب جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسی سال آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نواز دیا تھا۔ صدر ضیاء الحق ماڈل ٹاؤن باغ جناح کی مسجد دارالسلام میں آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے اور جمعے کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ آپ مروجہ انتخابی ریاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کی، جن میں کئی کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی جامعہ کتابیں بھی لکھی۔ مشہور بھارتی مسلم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اس ضمن میں انہوں نے بھارت کے بھی کئی دورے کیے۔ عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ بلا مبالغہ ان کے سینکڑوں ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں، جن میں سے کئی مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تشہد ابھارنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے، جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تقاریر اور کتابات میں علامہ اقبال کے اشعار تیغنوں کی طرح چمکتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی کوئی تقریر یا کوئی چھوٹا سا بیان بھی سن لیں تو آپ کو چند ہی لمحات میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کسی روز بہت زیادہ متحرک شخصیت کو سن رہے ہیں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر اسرار احمد کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے ہندوستان کے لیے سفر کا انتخاب کیا گیا تو اس موقع پر انہوں نے وہاں پر بڑے بڑے مجلسوں سے خطاب کیا۔ ہندوستان بھر سے ہر جگہ وہ پہنچے اور پوری شان و شوکت سے خطاب فرماتے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی ان کی تقریریں سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور بےتاب رہتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لاہور شہر میں گزار دیا۔ لاہور شہر کو اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں ایک اور عظیم شخصیت مولانا احمد علی لاہوری بھی موجود رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی کے آخری خطاب میں فرماتے ہیں کہ میری مولانا احمد علی لاہوری سے
دو مناسبتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک قرآن مجید کا درس دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی شہر لاہور میں 40 سال تک درس دیا۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ جس مسجد کا مولانا احمد علی لاہوری نے افتتاح کیا، میں نے اسی مسجد سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی کو قرآنی زندگی بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ نے ہر گوئی کی نعمت سے نواز دیا تھا، اور وہ ہر بات پوری مضبوطی کے ساتھ کہتے تھے، اور اختلاف رائے کے باوجود تمام جماعتوں کی خدمات کا اپنے دل سے اعتراف اور تمام شخصیات کا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کی یکسوئی، خود اعتمادی اور خدمت دین کے لیے خطابت تھی۔ قرآن کو انہوں نے اپنا وظیفہ حیات بنا رکھا تھا۔ اس پیغام کو گہرائی میں جا کر سمجھایا کرتے تھے، اور جس بات کو حق جاننا اس پر نہ صرف خود قائم رہتے تھے بلکہ دوسروں کو اس پر قائم رہنے کی منظم جد و جہد میں شریک بھی کرتے تھے۔ ان کے لیے تدریس قرآن کے پروگرام ملک اور ملک سے باہر دعوت دین کا اہم ذریعہ بنی، اور الیکٹرانک میڈیا پر اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے منفرد خدمات سر انجام دیں۔ بلا شبہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا، تاہم ان کی تحریر میں بھی خطابت کی شان نمایاں نظر آتی تھی۔ جو کتابیں انہوں نے لکھی وہ ہر اعتبار سے دینی اشاعت کا شاہکار تھیں۔ البتہ ان کے لٹریچر کا ایک بڑا حصہ ان کی تقاریر اور درس و قرآن کا مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد عالم دین نہیں تھے، لیکن عظیم مذہبی اسکالر کی حیثیت سے ان کی عوام میں اتنی گہری مقبولیت حیران کن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قابل رشک بھی، اور بلا شبہ خود کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے، اور اس کام سے آخری وقت تک منسلک بھی رہے۔ تراویح کے ساتھ تفسیر قرآن کا باقاعدہ سلسلہ بھی انہی کا جاری کردہ ہے، جو اب تک مقبول ہے۔ ان کی زندگی کسی نمود و نمائش سے پاک تھی۔ قرآن اکیڈمی کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ ایک سائیڈ ٹیبل، صوفہ، ایک بیڈ اور پرانا فریج کمرے کی کل ملکیت تھا۔ آپ کی بے انتہا خوبیوں میں ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ نے اپنے خاندان، کنبے اور تمام جاہلانہ رسومات کا انہوں نے خاتمہ کیا، اور پھر اپنے رفقا اور قریبی ساتھیوں سے ان رسومات کے خلاف بغاوت کا اعلان دینے کو کہا، جس میں آپ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جہیز کی لعنت کے خاتمے کے لیے آپ نے مؤثر اقدامات کیے، اور مسجد میں نکاح کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی دی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کسی مدرسے سے فارغ تو نہ تھے، مگر اللہ نے ان سے دین کا وہی کام لیا جو اللہ تعالیٰ ہر دور میں دین کی تردید کے لیے اپنے دین کی تردید سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار قرآن کریم کی طرف رجوع کی تعلیم کے لیے ایک عظیم رہنما تھے۔ اس مشن میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی مال اور اولاد کی پرواہ کیے بغیر وقف کر دی۔ 14 اپریل 2010 کی شب قرآن کا خادم، امت کا درد رکھنے والا اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا دائی 78 برس کی عمر میں لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی، اور آپ کو گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے پسماندگان میں بیوی، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو ابہام سے مبرہ ہوتی تھی، اور وہ ایک ماہر استاد کی طرح بات کیا کرتے تھے، اور ان کی بات براہ راست دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کم و بیش 60 برس انسانوں کی بستی میں اجالے ہونے، روشنیاں بانٹنے کا کام جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ فروغ دین کے پیغمبرانہ مشن کے اس راہ پردار کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اس کو وہ مقام عطا کرے جو اس نے اپنے بندگان خاص کے لیے رکھا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔